بہترین ہونے کی گواہی دے، یقیناً رب کے گواہی کے بعد کسی اور کے گواہی کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے بہتر ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین مؤمنوں سے راضی ہو گیا۔ اور ایک جملہ یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مؤمنوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں پر یا ایھا الذین آمنو آیا یا مؤمنین آیا یا مؤمنون، جو ایمان کا لفظ آیا ہے، مؤمنوں کا لفظ، ان تمام ایمان والوں سے سب سے پہلے مراد، ان تمام ایمان والوں سے پہلے مراد جو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تمام لوگوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی اس آیت کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہیں، مؤمنوں سے راضی ہیں، جبکہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے موقع سے بیعت کر رہے تھے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ شجرہ کے نیچے، جو صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اور پچھلے درس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رضا کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کسی سے راضی ہو جائے، یا اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت اگر کسی انسان کو مل جائے، اس سے بھی اونچی نعمت اور اس سے بھی بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ، تو لوگ کہیں گے کہ جنت اچھی لگی، بہت تو نے انعام دیا، اور بھی بہت ساری باتیں جنتی اللہ رب العالمین سے کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں تمہیں اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی نعمت نہ دے دوں؟ تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس جنت سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج کے بعد میں تم لوگوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی جو رضامندی ہے وہ جنت کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ رضامندی والی نعمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ملی ہے، جس کی صراحت قرآن مجید میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی فاسق و فاجر سے راضی نہیں ہوتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً جن لوگوں سے راضی ہوا ہے وہ تقویٰ کے سب سے اعلیٰ اور اونچے معیار پر رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے عرش سے جبریل کو بھیجا کہ آپ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کے لوگوں تک پیغام پہنچا دیں کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر جان مال تمام چیزیں نچھاور کیا ہے، عرش والا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اور اللہ رب العالمین نیک سے راضی ہوتا ہے، کبھی بھی فاسق و فاجر اور گنہگار سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ دراصل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جو سیف اللہ جن کا لقب تھا اللہ کی تلوار، اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان کے درمیان، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو سابقین اولین میں سے تھے، بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بالکل ابھی اسلام کا آغاز تھا، اس کی ابتدا تھی، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ دونوں جلیل القدر صحابی میں کچھ کہا سنی ہو گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی جس پر ناراضگی کا اظہار ہوا، کچھ الفاظ ایسے نکل آئے جو شان صحابہ کے منافی تھے، صحیح نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ خالد تم حق پر ہو یا پھر عبد الرحمن تم حق پر ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ خالد تم گواہ پیش کرو یا عبد الرحمن تم گواہ پیش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا فیصلہ کیا، دیکھو یہ میرے وہ صحابہ ہیں کہ اس وقت جس وقت
تم لوگ ان لوگوں کے صف میں تھے جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو جو کہا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو عبد الرحمن ابن عوف اور ان جیسے دیگر صحابہ جو پہلے اسلام قبول کیے ہیں، انہوں نے جو ایک مٹھی غلہ خرچ کیا ہوگا اس کے برابر تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا وہ برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ایسی بات کیوں کہی؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ جس زمانے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس زمانے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جس زمانے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن سب اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا رہے تھے، اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے خیمے میں تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تھے جو لوگ اسلام کے خلاف چڑھائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ فرق تھا۔ اس لیے جب صحابی کے درمیان یہ فرق ہو سکتا ہے کہ چند سال قبل جو اسلام لے آئے اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی اور چند سال بعد اسلام لے آئے، دونوں صحابی ہیں، لیکن جب دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، دونوں کی عظمتوں کے فضیلتوں کے درمیان، تو پھر جو صحابی تو چھوڑ دیجئے بہت بعد کے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہے، ان کے اور صحابی کے درمیان کتنی دوری ہوگی اور کتنا فاصلہ ہوگا۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب ایک صحابی کے خلاف زبان کھولنے یا ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر جو صحابی نہیں ہیں ان کے نچلے درجے کے ہیں، سوچے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا۔ تو صحابہ اکرام کی فضیلتیں اس قدر ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی جنت میں جانے والی آیتیں ہیں اور جنت کے انعامات کے بیان کی آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں سے مراد بالاتفاق سب سے پہلے وہ صحابہ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جنت کے نعمتوں کے حقدار وہ نہیں ہوں گے تو پھر اس دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو جنت کی ان نعمتوں کی حقدار ہوگی۔ تو تمام آیتیں جو انعام کو بیان کرتی ہیں جنت کے، اللہ رب العالمین کے دین کے دفاع کو بیان کرتی ہیں، ایمان اور مؤمنوں کا تذکرہ ہے، ان تمام میں پہل مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے اور صحابہ کا دور ہے۔ یغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کریں گے، غزوہ کریں گے، تابعی بھی ہوں گے، صحابی بھی ہوں گے، غزوہ کریں گے، تو لوگ پوچھیں گے حل فیکم من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کریں گے لوگ جو تابعین ہوں گے یا تبع تابعین ہوں گے، وہ سوال کریں گے، تابعین سوال کریں گے کہ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے درمیان ایک ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، یعنی وہ صحابی ہیں، تو صرف صحابی کا وجود ہی ان لوگوں کی فتح کا سبب بنے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فَيُفْتَحْ لَهُمْ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحْ لَهُمْ، صحابہ اکرام کا صرف ایک صحابی کا وجود بھی مسلمانوں کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح کا سبب بنے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کس قدر رکھی ہوگی کہ صرف ان کا وجود ہی اس قدر بابرکت تھا کہ دشمنوں سے مقابلے میں اگر وہ موجود رہتے تو فتح مل جاتی۔ تو پھر ان کے کلام، ان کے اقوال اور ان تمام چیزوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھ کر کے عمل کیا، اگر کوئی انسان ویسے ہی صحابہ اکرام کے طور طریقے کو اپنائے، ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اپنائے، تو اللہ رب العالمین انہیں کس قدر فضیلتیں عطا کرے گا اور اللہ رب العالمین کی مہربانیاں اس کے ساتھ کس قدر زیادہ ہوگی، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، صحابہ بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی ہو جائے. جلسنا حتیٰ نصلی معه العشاء لو جلسنا حتیٰ نصلی معه العشاء قال فجلسنا. ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر ہم بیٹھے تاکہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں تو ساتھ میں ہم بیٹھ گئے. فخرج علینا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تشریف لائے، نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے چلے گئے تھے تو نکل کر کے آئے. کہا ما زلتم ہا ہنا، تم لوگ ابھی تک یہیں مسجد میں ہی موجود ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ابھی تک ہم یہیں پر موجود ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ صلینا معک المغرب، مغرب کی نماز ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی. پھر ہم نے آپس میں کہا کہ بیٹھیں گے حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے پھر ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم واصبتم، کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور تم لوگ درستگی کو پہنچے، یعنی تمہاری رائے صحیح ہے، تمہاری سوچ صحیح ہے اور تم لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ مغرب پڑھ کر کے رک گئے تاکہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جاؤ. اور اس میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسا کہ کوئی انسان مسجد میں رکا رہتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اس کی بھی الگ سے فضیلت ہے. احادیث کے اندر کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اور کوئی اپنے ہی مصلے پہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آئے تو جب تک وہ اپنے مصلے میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا النجوم امنۃ للسماء، النجوم امنۃ للسماء، کہ ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہیں. النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک ستارے نکل رہے ہیں تب تک آسمان ہے. ایک دن ایسا آئے گا ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گا، آسمان لپیٹ لیا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ علامت ہے کہ جب تک ستارے نکل رہے ہیں آسمان سلامت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز آئے گی، یعنی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے زمین لپیٹی جائے گی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، کہ میں اپنے اصحاب کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہوں، کہ میں جب تک ہوں صحابہ کرام کی پوری عزت، پورا وقار محفوظ ہے، لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابی کے درمیان بھی اختلاف ہوگا اور تھوڑی سی پریشانیاں بڑھیں گی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کرام میری امت کے لیے امن و سلامتی کی علامت ہیں. یعنی کہ جب تک صحابہ کرام موجود رہیں گے اس وقت تک عمومی طور پر بدعت کا اور بھی دین کے اندر نت نئی چیزوں کا رواج نہیں ہوگا، لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو جن فتنوں کا ذکر ہے، جو فتنے ہیں، وہ پھر رواج پانے لگیں گے اور فتنے اٹھیں گے اور اختلاف کی ہوا چل پڑے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا. تو جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو ان کے سامنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ حدیث غلط لگتی ہے تو تمام احادیث کو چھوڑیں، ان احادیث کو لیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور جس طریقے سے پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے احادیث مبارکہ میں آج تک ویسا ہی ہوتے آیا ہے. تو آپ پیشن گوئی کے ذریعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، کیونکہ اگر یہ ثابت شدہ نہیں ہوتی تو جو احداث و وقائع اس کے مطابق ہوئے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. حالانکہ حدیث کے خلاف کوئی بھی واقعہ جس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی آج تک نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے امت کو کچھ نہیں بتاتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی تھی، رب العالمین کا پیغام ہوتا تھا جو لوگوں تک پہنچاتے تھے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے.
یہ تو احادیث بہت ساری ہیں، ایک ایک احادیث کو اگر گنوایا جائے تو بہت ساری سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں، الگ الگ ہیں۔ آپ جو احادیث ہیں کتب ستہ ہی لے لیں، جیسے امام بخاری کی کتاب ہے، امام مسلم کی ہے، امام ترمذی کی، یہ سب لے لیں، تو ان تمام ائمہ نے اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتاب کے اندر مناقب الصحابہ کر کے باب باندھا ہے، کتاب لکھا ہے، مناقب الصحابہ ایک چیپٹر ہے، اور اس میں پھر الگ الگ صحابی کی جو فضیلتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں اور ان کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان کو ذکر کیا، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین، عشرہ مبشرات۔ تو اس طریقے سے اکثر محدثین نے اپنی کتاب کے اندر مناقب الصحابہ کر کے کتاب یا باب باندھا ہے، جس کے اندر تمام احادیث کو جو ان کے شروط پر تھی یا جن کو وہ اپنی کتاب میں لکھنا چاہتے تھے ان احادیث کو لکھا ہے۔ تو کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جو صحابہ کے فضائل کو بیان کرنے سے خالی ہو، کوئی بھی زمانہ آج تک نہیں گزرا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا پچھلے درس میں کہ تقریباً 1300 سے زائد کتابیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت میں اور ان کی سوانح حیات اور ان کے تراجم کو بیان کرنے میں لکھی گئی ہیں، اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ تو چند احادیث تھی اور چند قرآن مجید کی چند آیات تھیں جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کی فضیلت کو میں نے بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام خود صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کیسے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کیسے سکھاتے تھے خود صحابہ کرام۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ان کی سیرت پر ان کے بعض مرویات بھی ہیں، ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر، اس پر مشتمل ہے یہ کتاب اور بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بدوی کو لایا گیا، جو دیہات میں رہتے ہیں ان کو بدوی کہتے ہیں، بادیہ کہتے ہیں دیہات کو، اور جو وہاں پر رہے اس کو بدوی کہتے ہیں۔ تو ان کو لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کس جرم میں؟ حجل انصار جو صحابہ اکرام اوس و خزرج کے تھے، جو مدینے کے تھے، انہوں نے ان کے حجب بیان کی تھی، یعنی ان کی برائی بیان کی تھی، یا کہیے کہ ان کے تعلق سے کچھ غلط الفاظ کہے تھے۔ فقال لهم عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم تو اس کو پکڑ کر کے لے آئے ہو اور یہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن تم لوگ جان لو لولا ان له صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری ما نال فیہا لکفیتکم ولکن له صحبة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے بڑا جرم کیا ہے، انصار کی برائی بیان کر کے، انصاری صحابہ اکرام، انصار جو صحابہ اکرام تھے ان کی برائی بیان کر کے، اگر یہ خود صحابی نہیں ہوتے تو پھر اس کو جو میں سزا دیتا وہ بیان سے باہر ہے، لیکن صرف اس کی صحبت نے، اس کے صحابی ہونے نے اس کو سزا سے محفوظ رکھا ہے، سزا سے بچا لیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عادل صحابی، اور جن کے جیسا عدل انصاف کرنے والا بادشاہ یا خلیفہ کوئی بھی آج تک نہیں گزرا، ان کے پاس جب ایک کو لایا گیا جنہوں نے پورے انصار کی برائی بیان کی تھی، وہ خود صحابی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنے والی امت کو ایک درس و ایک پیغام دیا کہ صحابہ کی باتیں ہیں، آپس کی باتیں ہیں، ان کا رب بہت بخشنے والا ہے، جن کی برائی بیان کیا ہے وہ لوگ بھی کافی نرم دل ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، فمن عفا و اصلح کی سچی تعبیر ہیں۔ اس لیے اگر ان لوگوں کے درمیان آپس میں کچھ ہو، صحابی کے درمیان اگر کچھ ہو تو ایک دوسرے کا محاکمہ کرنے نہیں بیٹھنا، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے نہیں بیٹھنا، تم ان لوگوں کے درمیان کی لڑائی کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ ان کو کس کی صحبت حاصل ہے، یہ کس کے ساتھی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنا کہا کہ اگر تم صحابی نہیں ہوتے تو پھر دیکھتے کہ تمہیں کیسی سزا ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا۔ عبید ایک بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دوسرے بیٹے ہیں ان کے عبید اللہ، عبداللہ دوسرے ہیں اور عبید اللہ دوسرے ہیں، عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔
دونوں آپس میں سوتیلے بھائی تھے، عبداللہ ابن عمر اور عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو عبیداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئے آپس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت گہرے دوست تھے، قریبی تھے. تو جب پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے بیٹے عبید اللہ نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی بالحدید، لوہے کے ساتھ یعنی چھری کے ساتھ میرے بیٹے کو حاضر کیا جائے. میں ایسی زبان کو کاٹ دینا چاہتا ہوں جس زبان سے صحابہ رسول کو تکلیف پہنچتی ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہے یا فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کا بیٹا صحابی ہے، لیکن چونکہ بیٹا ہے دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ بیٹے کی محبت بیچ میں آ رہی ہے، فیصلہ کرنے کے درمیان میں آ رہی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھری بھی لائی جائے، میں آج اس کے زبان کو کاٹ دوں گا جس زبان سے اس نے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے زبان درازی کی ہے. چنانچہ صحابہ اکرام آگئے، اور بھی جو دیگر اجلہ صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام آگئے اور سفارش کی انہوں نے، اور کافی اصرار کیا کہ نہیں چھوڑ دیں، غلطی ہو گئی. اور خود مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اس کے اندر. تو پھر جا کر کے معاملہ رفع دفع ہوا. اس قصے کو ابن بطہ نے اپنی کتاب میں، اور امام لالکائی نے اپنی کتاب میں، اور ابن عساکر نے، اور بھی دیگر لوگوں نے اس قصہ کو یا اس اثر کو ذکر کیا ہے. تو آپ ان دو روایتوں سے سمجھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، ایک میں ایک صحابی کو سزا دینے سے اس لیے رکے رہے یا چھوڑ دیا ان کو کیونکہ وہ صحابی ہیں، جبکہ انہوں نے خود دوسرے صحابی کو برا بھلا کہا تھا. لیکن شرف صحبت اتنی بڑی چیز ہے، کسی کا صحابی ہونا اتنی عظیم چیز ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی غلطیوں کو بھی صحابی ہونے کی وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے. تو خود صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور ایک صحابی کی غلطی کو معاف کر دے رہے ہیں. تو پھر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کسی صحابی کی کوئی غلطی پیش کرے تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم لے کر کے دوسروں تک پہنچائیں. دیکھو فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابہ کے بارے میں ایسی بات منقول ہے. تو میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے اکثر یعنی 90 سے زیادہ فیصد روایتیں ضعیف ہیں جو صحابہ کے مثالب کو یا ان کے عیوب کو بیان کرتی ہیں. لیکن اگر صحیح بھی ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے صحیح روایتوں سے بھی اگر ان کی غلطی آ جائے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان غلطیوں کے باوجود رب نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا. تو تم ضعیف روایتوں کے ذریعے سے صحابہ کی غلطیاں نکالو گے تو ہم کیسے مان لیں گے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس تعلق سے بھی بات آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی گواہی یا فیصلہ ہے، کتنا بڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دونوں فیصلہ کہ صحبت جو ہے، شرف صحبت جو ہے، صحابہ کرام ایک شخص کا صحابی ہونا یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی برابری دنیا کی بڑی سے بڑی فضیلت نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی فضیلت اس کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین نے عالموں کے تعلق سے اتنی ایسا بیان کیا ہے کہ جو انسان علم کے راستے میں ہوتا ہے اور علم سیکھتا ہے یعنی کتاب و سنت کا، اس کے لیے دنیا اور دنیا کے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم جیسے جو گنہگار طالب علم ہیں اور اس دنیا میں جتنے بھی طالب علم آئے اگر مخلص ہیں اپنے علم کے حصول میں، تو دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ کہ پیڑ پودے، گھاس پھوس، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اسی طریقے سے فرشتے اور سمندر کے اندر رہنے والے تمام جانور، مچھلیاں ہمارے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو پھر جو طالب علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، کیا ان کے لیے یہ سب مغفرت کی دعا نہیں کریں گی؟ اور ان لوگ اگر مغفرت کی دعا پوری دنیا کی مخلوق نہ بھی کریں تو رب العالمین نے پہلے ہی انہیں
معاف کر رکھا ہے، اس لیے انہیں رضامندی کا پروانہ دیا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیشہ اس موضوع کی تجدید ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اس کو انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور اس کا مراجعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو محاذ کھلا ہوا ہے فتنوں کا کہ صحابہ کرام کی شان کو کم کرو، ان کی ذات میں تنقیص کرو، تاکہ جو احادیث کی بنیاد ان کے کندھوں پر ہے، یا ان کے ذریعے سے جو احادیث آئی ہیں، ان احادیث کے اندر طعن کرنا یا اس کا انکار کرنا آسان ہو سکے۔ چنانچہ مصعب بن عبداللہ ایک تبع تابعی ہیں غالباً، تو ان سے ایک مہدی خلیفہ تھے اس زمانے میں، عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، یسبونہ وینتقصون من شأنہم، کہ جو لوگ ان کی تنقیص کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ ابن مصعب نے کہا ہم زنادقہ، زندیق ہیں، بددین ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس خلیفہ نے کہا کہ ایسی بات تو کسی نے پہلے نہیں کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً نہیں کہا ہوگا، ایسی بات کسی نے بھی پہلے سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو اسلام مخالف ہیں جیسے یہود و نصارہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے غلطیاں تلاشنے کی کوشش کی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1200-1300 سال پہلے کی، تابعین تبع تابعین کے زمانے کی بات۔ تو ان کو نبی کے زمانے میں کوئی کمی یا کوئی غلطی نہیں لگی، اور اگر کسی اچھائی کو وہ غلطی بنانا بھی چاہے تو ان کے دل میں جو رعب اور خوف اور دبدبہ تھا، اور نبی کے وقار کی جو ہیبت تھی ان کے دلوں میں، اس لیے وہی ہیبت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے سے روکے رکھی۔ لیکن انہوں نے صحابہ اکرام کے تعلق سے بولنا شروع کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ صحابی اچھے نہیں ہیں، برے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی برے تھے، اس لیے ان کے ماننے والے اور ان سے سیکھنے والے بھی برے ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں، جو صحابہ اکرام پر کلام کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو حذف طعن بناتے ہیں، ان کے عیوب کو بیان کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہم ڈائریکٹ نبی تک پہنچیں، اور پھر اسلام کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، اس کو کھوکھلی کریں، اس کو کمزور کریں۔ تو اس لیے کوئی بھی آپ کی مجلس میں یا آپ کسی کی مجلس میں رہیں اور صحابہ کرام کے خلاف اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا، تو آپ اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا رویہ اختیار کریں۔ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو آپ کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں، کیونکہ ایسی مجلس میں آپ نہ بیٹھیں جہاں قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلایا جا رہا ہو، کیونکہ قرآن کی آیتوں نے صحابہ اکرام کو عدول بتایا ہے اور ان سے رضامندی کا اظہار اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اگر آپ ایسی مجلس میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہو، تو کل قیامت کے دن رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کی تمام نیکیاں کسی ایک صحابی کی برائیوں کو سننے کے عوض چلی جائیں، کیونکہ جب ایمان ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تیور دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معمولی سی بات پر تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی، تو اپنے بیٹے کے خلاف ایک تیور دیکھیے، اور اس کے بعد ایک صحابی کے خلاف جو بادیہ دیہات کے تھے ان کے خلاف تیور دیکھیے، لیکن صرف صحبت کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ اور ابن بطہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس اثر کو، اثر صحیح ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدكم 40 سنة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں، فقیہ صحابی ہیں، کافی احادیثیں بھی انہوں نے روایت کی ہیں، اور جلیل القدر خلیفۃ المؤمنین کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے یہ کہ کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرو، کسی بھی صحابی کے خلاف، کیونکہ تمہارا اور صحابی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا فلا مقام احدہم ساعتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک ساعت، اگر ابھی کے حساب سے ساعہ کا ترجمہ گھنٹہ ہی کر لیں، تو صحابہ کرام جن کے خلاف تم کہہ رہے ہو، بول رہے ہو، انہوں نے جو اپنی زندگی کا صرف ایک گھنٹہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اللہ کی قسم ان کا ایک گھنٹہ تمہارے 40 سال کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات، یہ غلو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کرام جو تھے وہ غلو نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی شان میں کہ من ترا حاجی بگویم، تو مرا حاجی بگو، تم مجھے حاجی کہو، میں تمہیں حاجی کہوں، میں تمہیں اچھا کہوں، بالکل بھی نہیں۔ وہ حق پرست تھے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کس طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کن کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو کہ جن کا ایک گھنٹہ نبی کے ساتھ جو گزرا ہے وہ تمہارے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ تو پہلے ہم اپنے عمل کی خیر منائیں، اس کے بعد جا کر کے ہم کسی صحابی کے تعلق سے بولنے کی کوشش کریں۔ یہ تو صرف یہ ہے، باقی تابعین کی بات اگر دیکھیں گے تو بڑی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح، کہ صحابہ کرام ان کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے اسلام لانے کے بعد، پوری زندگی آپ چھوڑ دیں۔ یہ ایک صحابی کی گواہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ نہیں کہیں کہ کسی امام کی گواہی ہے، وہ ہمارے ہی جیسے تھے، کسی عالم کی گواہی ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ ان کی گواہی ہے جن کے بہترین ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ چنانچہ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی اتنی سی مدت، جتنی مدت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گزارا ہو، صرف اتنی مدت اس قدر بہتری اور فضیلت سے بھری ہوئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی دے دی جائے اور وہ ساری عمر 950 سال صرف عبادت کرتے ہوئے گزار دے، پھر بھی وہ ایک لمحہ یا وہ تھوڑے سے ایام جو انہوں نے نبی کے ساتھ جنگ میں گزارے ہیں، جن کے اندر ان کے قدم گرد و غبار کے اندر گرد و غبار سے لپٹے ہیں اور انہوں نے اپنے خون بہائے ہیں، انہوں نے جا کر کے وہاں پر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ایام صحابہ کرام کے آپ کے 950 سال بھی عبادت کے ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ لو خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح، کہ اگر نوح علیہ السلام کی جتنی بھی عمر کسی کو مل جائے اور پوری عمر عبادت کرتا رہے، تو صحابہ نے تھوڑے سے ایام جو جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی پوری عبادت ان کے اتنے تھوڑے ایام کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی گواہی ایک دوسرے سے کے تعلق سے ہے، اور یہ تو صحابہ کرام کی گواہی تھی۔ اب تابعی کے دیکھ لیں۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، علی ابن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا، کہ صحابہ کرام میں جن کو سب سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جن کو سب سے کم، مان لیجئے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن، اس صحابی کے بارے میں بات کریں، یا عشرہ مبشرہ، یا اہل بدر، یا اہل احد، یا بیعت رضوان والے، یا فتح مکہ والے، ان صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سب سے کم موقع ملا، بالکل تھوڑا موقع ملا، ان کی فضیلت کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہوا افضل من القرن الذین لم یروہ ولو لقوا اللہ بجمیع الاعمال کان هؤلاء الذین صحبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة افضل بصحبته من التابعین ولو عملوا كل اعمال الخیر،
کہتے ہیں کہ جن کو سب سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے جس صحابی کو، ان کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ان کے بعد کے زمانے والے پورے تابعین اور ان تابعین کے نیک اعمال کو جمع کر لیا جائے، ان تمام تابعین کے مقابلے میں وہ ایک ادنا صحابی جن کو سب سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، وہ ان تمام تابعین سے افضل اور بہتر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو آج کے زمانے کے لوگ ہیں جہاں قدم قدم پر گناہ ہے اور جھوٹ، شاید ہی کوئی آدمی جھوٹ سے بچے، بلکہ جس کے اوپر اللہ کی بہت خاص رحمت ہوتی ہوگی وہی جھوٹ سے بچتا ہوگا، اور بھی جتنی برائیاں ہیں، رشوت ہیں، سود خوری ہیں، کتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں کرنے کے باوجود بھی کوئی اگر اپنی زبان کو، ناپاک زبان کو صحابہ کرام کے تعلق سے لمبا کرتا ہے، ان کے تعلق سے اس زبان سے مغلظات بکتا ہے، تو پھر سوچے کہ صحابہ تابعین اعظام یا ان کے بعد جو علماء ہیں ان کے تعلق سے ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان کے اوپر جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لیں گے، تو جب وہ اپنے خود صحابی بیٹے کو ایک بڑے صحابی کے خلاف بولنے کے عوض ان کی زبان کاٹنے پر تیار ہو گئے، تو پھر اگر کوئی دوسرا صحابی کے تعلق سے بولتا تو آپ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ایسے شخص کے تعلق سے کیسا ہوتا۔ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فیصلے کی اور عزم و حزم کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی صحابی کے خلاف ایک جملہ بھی بولے، ایک جملہ، ایک لفظ بھی بولے، ہم اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کریں گے جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کر دے اور سچی توبہ نہ کر دے، اور جب سے بولا ہے سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اس صحابی اور تمام صحابہ کرام کے دفاع میں نہیں گزارے، ہم اس کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، نہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، نہ ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سچی محبت ہے صحابہ کرام کی، تو کیونکہ ان کا ایک ایک قطرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور صحابہ اسلام کے دفاع میں گزرا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کا دفاع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اپنا تمام کچھ چھوڑ دیا، اپنی خواہشوں کو، ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا صرف اور صرف دین اسلام کے سربلندی کے لیے۔ کیا وہ اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم مجلسوں کے اندر ان کی عزت کی حفاظت کریں؟ ایک مثال سے بات کو سمجھیں، اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے جس کے اندر ہزاروں عیب ہے، اگر اس کو پولیس پکڑ کر کے لے جاتی ہے کسی جرم میں، تو کیا آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے؟ اس کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گے، اس کو چھڑوانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے جگر کا خون ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے وہ آپ اس کو بچانے کے لیے جائیں گے، لائیں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لوگ اگر پوچھیں گے آپ کے بیٹے کے بارے میں تو آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کی برائی کو آپ چوک چوراہے پر بیان نہیں کریں گے۔ آپ کا بیٹا برا ہونے کے باوجود بھی آپ کی نگاہ میں اتنا اچھا ہے، بلکہ آپ کی نگاہ میں اس بات کا حقدار ہے کہ اسے کئی موقع دیے جائیں اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر جن لوگوں کو اللہ نے اختیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، ان کے دل کی صفائی کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سے راضی ہوں، اور پھر آنے والے لوگوں کو کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابی کا کوئی عیب بیان کیا جائے تو بالکل زبان پر لگام لگا لو، خاموشی لگا لو، اپنی کان کے اندر پردے ڈال لو، ایک بات بھی صحابہ کے تعلق سے مت سنو، یعنی صحابہ کے عیوب کے تعلق سے مت سنو۔ جب صحابہ کرام کو اس قدر عظمت مل چکی ہے، پھر اس کے بعد بھی ان کے عیوب کو بیان کرنا اور ہمارا مزے لے کر کے ایسی مجلس کو سننا اور اپنی وال پہ اور جو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پر اس کو نشر کرنا اور لوگوں سے پوچھنا اس روایت کا کیا حکم ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو چیزیں بالکل ثابت نہیں ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر آپ کے گھر کے کسی خاتون میں بھی کوئی سچا عیب ہو، سچا ہے، بالکل ثابت ہو کہ یہ عیب ہے، اگر میں آپ کے سامنے جا کر کے پوچھوں آپ کی والدہ کے تعلق سے میں نے ایسا ایسا سنا ہے، آپ کی بہن کے تعلق سے ایسا ایسا سنا ہے، ایسے عیب کا ذکر کیا جا رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ بھی ہو تو آپ کا تیور کیسا ہوگا؟
جب ایک آدمی غلطی کرے وہ آپ کے گھر کا ہو اور آپ اس کے دفاع میں اس حد تک اتر جائیں کہ اس کی غلطی پردہ پوشی کریں بلکہ آپ جھوٹ بولیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، تو جن لوگوں نے غلطی ہی نہیں کی اور غلطی مان لیا کیا بھی، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، جن کا رب غفور ہے اور ان کی وکالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو ان کے تعلق سے ہمارے یہ کمزور کان کس طریقے سے ان کی برائیوں کو سن کر کے برداشت کر لیتے ہیں، دل میں غیرت و حمیت نہیں اٹھتی، والدین وغیرہ کو اور اپنے آپ کو گالی ملتی ہے تو ہم لڑنے کے لیے مرنے بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کو جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس دین کی حفاظت کی تھی، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگتی، تو ہمیں اپنے اسلام کا مراجعہ کرنے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ ہمارا عقیدہ ہیں اور عقیدے میں 99/1 بھی نہیں چلے گا، 100% عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، 100 کا 100 اللہ کو قبول ہے، اس میں بٹا نہیں چلتا کہ کسی کے پاس 99% عقیدہ درست ہے، ایک میں وہ جان بوجھ کر کے غلطی کرتا ہے، بالکل نہیں، عقیدے کی اصلاح مکمل ہونی چاہیے اور 100 کا 100% ہی اللہ رب العالمین کو عقیدہ پسند ہے، اور صحابہ کرام ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہیں، اس لیے جن علماء کرام نے بھی عقیدے کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر بالخصوص کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کا قول ابھی آئے گا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، بری رائے رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، چہ جائے کہ ہمارا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات کو، ان کے اقوال کو شیئر کرنا، نشر کرنا۔ آپ یاد رکھیں کہ وہ جتنا شریک ہیں صحابہ کرام کی برائیوں کو پھیلانے میں، اگر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، اور یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کو نبی کی تکلیف پسند نہیں ہے۔ اگر نبی کو تکلیف ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دینے والا ہو تو بالکل پسند نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو تکلیف دینا دراصل نبی کو تکلیف دینا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے بعد امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی سنتیں ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کرنا، ان کے محاسن کا ذکر کرنا، یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو ان کی غلطیاں ہیں، اس سے رکنا، بالکل اس کو بیان نہیں کرنا، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ہم ان کی برائی کو کہیں پر بھی بیان نہیں کریں گے، بلکہ ان کے محاسن کو اور ان کی اچھائی کو بیان کریں گے، اور ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے رکے رہیں گے۔ جو بیان کرے گا ہم اس سے گوشہ نشینی اختیار کریں گے، دوری اختیار کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے یا ان کے عیب کو بیان کرتا ہے، دیکھو فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں سے ایسی غلطی ہوئی، تو اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ کا جملہ سنیے کہ جو ایسا کرتا ہے، صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے عیوب کو بیان کرتا ہے، تشت ازبام کرتا ہے، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ خبیث، ایسا شخص جو صحابہ اکرام کے عیوب کو بیان کرتا ہے وہ بدعتی ہے، رافضی ہے، جسے ہم لوگ کے یہاں شیعہ کہا جاتا ہے، دراصل وہ رافضی ہے، اور خبیث بھی ہے، مخالف بھی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ اللہ رب العالمین نہ اس کے نوافل کو قبول کرے گا نہ اس کے فرائض کو قبول کرے گا۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے تھی۔ اس تعلق سے روایت بھی ہے اسی جملے سے ملتی جلتی، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ میں انہی روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جو یا تو صحیح درجے کے ہوں گے یا حسن درجے کے ہوں گے۔ بل حبہم سنہ، صحابہ اکرام سے محبت کرنا سنت ہے، بلکہ ایک تابعی نے کہا سنت نہیں فرض ہے، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یقیناً فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ والدعاء لہم قربہ، اور صحابہ اکرام کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ تو ان صحابہ کی قربانیوں کو قبول کر لے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے دعا کرنا عبادت ہے۔
کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں ایسا کرنے کا حکم ملا ہے. ان کے اقتداء کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور ان کے نقوش پر چلنا یہ فضیلت کی بات ہے. اس امت کے سب سے بہترین افراد صحابہ کرام گزرے ہیں، جن میں سب سے اونچا درجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی برائیوں میں سے کسی بھی برائی کو بیان کرے. اگر کوئی ان کی برائی بیان کرتا ہے اور حکومت شرعی ہے یعنی مسلم حکومت ہے، تو سلطان پر یعنی بادشاہ پر، حاکم پر واجب ہے کہ ایسے شخص کو ادب سکھلائے، سزا دے، اسے یا تو جیل میں بند رکھے یا پھر جس سزا کا مستحق ہو وہ اسے دے، معاف نہیں کرے. لیس لہ ان یعفو عنہ، جو صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے، اسے ادب سکھلایا جائے، اسے سزا دی جائے، اور پھر اس سے توبہ بھی کروایا جائے. جیسا کہ میں نے کہا وَيَسْتَتِيبُهُ، توبہ کروایا جائے. فَإِن تَابَ قَبِلَ مِنْهُ، اگر توبہ کر لیتا ہے، الحمدللہ آئیے صحابہ کا دفاع کیجئے، توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی توبہ قبول ہے، مرحبا. وَإِن ثَبَتَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ وَخَلَّدَهُ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُرَاجَعَ، اور اگر پھر سے وہ برائی بیان کرتا ہے تو پھر اس کو جیل میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی موت اسی جیل میں ہو جائے. یہ علماء کرام کا ان لوگوں کے بارے میں کلام ہے جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف غلط زبان استعمال کرتے ہیں یا صحابہ کے عیوب کو تشت زبان کرتے ہیں، اور جن عیوب کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے انشاءاللہ اس کا الگ الگ سے جواب آئے گا جس کا میں جواب دوں گا. در حقیقت یہ لوگ معتزلہ، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بولتے ہیں، یہ معتزلی افکار سے متاثر ہیں. معتزلہ خاص کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان جیسے صحابہ کرام کے خلاف بولتے تھے. خوارج بھی جو ہیں وہ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو اس وقت فتنے کے زمانے میں جنگ صفین وغیرہ میں شریک ہوئے تھے، ان تمام کو برا بھلا کہتے ہیں. ان میں جو بہت سخت فرقہ ہے خوارج میں، ان لوگوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں. تو جن کے اندر بھی صحابہ کے تعلق سے، کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی جن کے دل میں نفرت ہو، وہ ان تین فرقے میں سے یا تو خارجی ہوگا یا معتزلی ہوگا، یعنی اس سے متاثر ہوگا یا اس کے اصول کو مانتا ہوگا، یا پھر رافضی ہوگا، یا نہیں تو تینوں کا کاکٹیل ہوگا، یعنی ملا ہوا مخلط ہوگا، مشکل ہوگا. اس کے علاوہ اہل سنت کا کبھی یہ طریقہ ہی نہیں رہا ہے کہ کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی، جیسا کہ میں نے مثال بیان کی کہ خود آپ کے گھر کے اندر اگر عیوب والے افراد موجود ہیں اور گھناؤنے عیوب ہیں، اور ہوں گے بہت سارے گھروں کے اندر، جو لوگ خود ایسا بیان کرتے ہیں خود اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے اہل و عیال کے اندر دیکھیں کتنے عیوب ہیں اور کتنے گھناؤنے عیوب ہیں، وہ ان عیوب کی پردہ داری کرتے ہیں. حالانکہ حق ہے کہ ان لوگوں کے اندر عیوب ہے، لیکن پردہ داری کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی اچھائی بیان کرتے ہیں. تو پھر جن نفوس قدسیہ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، عیب اس معنی میں کہ وہ فسق و فجور سے، ان تمام چیزوں سے پاک تھے، صغیرہ وغیرہ صغائر وغیرہ ہوتے رہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو معاف کرتا ہے. بعض صحابی سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے، ہم ان کی عدالت کا کہ صحابہ کرام کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے، صغیرہ گناہ ان سے ہو جاتا تھا. اس بات کو، صحابہ کرام کی فضیلت کو ثابت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم ان کی عصمت کو ثابت کریں کہ وہ لوگ معصوم ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بالکل بھی نہیں. لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان کے فضائل کی بنیاد پر ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے معاف کر دیا ہے. اس سلسلے میں قول بھی آئے گا جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ اور بھی دیگر صحابہ اور علماء کرام کا قول آئے گا. تو ہمارے گھر والے کے اندر ہزاروں عیب رہیں، پھر بھی وہ ہماری نگاہ میں اچھے ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھے معاملات کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عیب سے پاک تھے، اور ان کے ہاں بس تھوڑی سی اگر لڑائی ہے اور آپس کی چپقلش ہے، اس کو ہم اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو معیار بناتے ہیں کہ جو فلاں کو برا سمجھے، سمجھ لو وہ اچھا اسلام ہے. ایک صحابی ہے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی برا نہیں سمجھتا ہے تو بعض لوگوں کے ہاں اس کے اسلام میں کمی ہے.
خود مسلمانوں میں سے، یہ رافضیوں میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے نمودار ہوئے ہیں تو جو صحابہ کے تعلق سے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی حلاوت صحیح سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حماد ابن سلمہ نے ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا یا ان سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، راستے اس کے لیے واضح ہو گئے، اس نے راستے کو واضح کیا۔ اور جو عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا یقیناً اللہ رب العالمین اسے نور عطا کرے گا، جس نور کے ذریعے سے وہ شرک و بدعات کی ظلمتوں کا خاتمہ کرے گا۔ اور جو علی رضی اللہ عنہ سے جس نے محبت کی اس نے عروۃ الوثقی کو یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ومن قال الحسنى، ومن قال، اصل مقصود یہی جملہ ہے کہ ومن قال الحسنى فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد بری من النفاق، کہ جو اچھی رائے رکھتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تمام صحابہ کرام کے بارے میں جس کی رائے اچھی ہو، اس کا مطلب کہ وہ منافق نہیں ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں بہت ہی وہ بچ کر کے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ کہتا ہے کہ تمام کے بارے میں اچھی رائے ہماری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جس سے جنت کا وعدہ ہے ہم ان کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا مطلب کہ وہ منافق نہیں ہے۔ اس کے بعد امام اوزاعی کہتے ہیں کہ لا تذکر احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر ولا احد من امتک، کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کا بھی اگر ذکر کرو تو خیر کا ذکر کر سکتے ہو، بہتر بات کا ذکر کر سکتے ہو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے محاسن کا تذکرہ کر سکتے ہو، ان کے عیوب کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِذَا سَمِعْتَ أَحَدًا يَقَعُ فی غیر فعلم انہ انما یقول انا خیر من، اگر کسی کو سنو کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کے تعلق سے بھی برائی بیان کرتا ہے تو یقین جانو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس صحابی سے میں اچھا ہوں، اس لیے مجھے یہ حق ملا ہے کہ میں اس کی برائی بیان کروں۔ یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ بڑے فقیہ تھے، شام کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو سنو کہ وہ کسی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے تو اس بات کو جان لو کہ یہ آدمی برائی بیان کرنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں فلاں صحابی سے اچھا ہوں، اس لیے تو اس کو حق ملا ہے کہ وہ ان کی برائی بیان کرے۔ ورنہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے صرف اچھائیوں کو بیان کریں گے، برائیوں کو بیان بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے صرف اچھائیوں کو بیان کرنا اس بات کو بالکل مستلزم نہیں ہے کہ صحابہ اکرام معصوم تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ان کی غلطیوں کی معافی بھی قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہیں کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا ہے جن کے پاس کبائر گناہ ہوں، بڑے بڑے گناہ ہوں، ان کی رضامندی قرآن مجید میں نازل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آیتیں گزری اور یہی تمام ائمہ کا اور علماء کرام کا عقیدہ ہے۔ اور امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ حنفی عالم ہے، بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں مذہب الامام ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی وصاحبیہ، یعنی ان کے دونوں ساتھی، ان کے دونوں شاگرد ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الحمیری الانصاری و محمد ابن الحسن الشیبانی، یعنی یہ جو عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں امام طحاوی، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا اور امام محمد رحمہم اللہ جمیعاً کا ہے، کہ ان کا کہنا تھا نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم غلو نہیں کرتے ہیں ان کی محبت میں، جس منزل کے جو ان کو قدر و منزلت ملی ہے مجھ سے بہت اونچا نہیں کرتے ہیں اور اس سے بہت نیچا بھی نہیں کرتے ہیں۔ ولا نتبرأ
من احد منہم، اور ان میں سے ہم کسی سے تبرہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، جو کسی ایک صحابی سے بھی نفرت کرتا ہے. یہ عقیدہ امام طحاوی بیان کر رہے ہیں، یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ جمیعاً کا ہے کہ جو ایک صحابی سے بھی محبت کرتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے، جو ایک صحابی سے بھی اگر نفرت کرے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس سے بھی نفرت کریں گے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور صحابہ اکرام کا ذکر ہم صرف اور صرف خیری کے ساتھ کریں گے. جو ان کی غلطیاں تھیں ان سے ہم بالکل صرف نظر کریں گے، اللہ رب العالمین کے سپرد کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ کہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور ان کے امام جو تھے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جمیعاً کا کہنا تھا وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کہ صحابہ اکرام کی محبت دین ہے، ایمان ہے، اور احسان جو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے عمل کا. جیسا کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو. یہ کہ درجہ ہے، انسان جب عمل کرتا ہے اپنے عمل کے اندر کافی مخلص ہوتا ہے، تمام تر انشغال سے، مشغول کرنے والی چیزوں سے بالکل الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف توجہ دے کر کے عمل کرتا ہے، تو اس کے عمل کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جیسے اسے لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اس سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. اس درجے کو درجہ احسان کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. ان سے نفرت کرنے والے کے اندر یا تو کفر چھپا ہوا ہے، یا پھر وہ منافق ہے، یا پھر بہت بڑا عاصی ہے جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے. تقریباً ٹائم ہو چکا ہے، اگرچہ 5:25 تک ہے لیکن نماز شاید 5:25 میں کھڑی ہوتی ہے. تو وہاں جبیل کے اندر، جبیل دعویٰ سینٹر کے اندر، یا پورے شہر جبیل کے اندر، تو اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اور آئندہ ہفتہ انشاءاللہ عدالت صحابہ کے تعلق سے بات ہوگی اور اس پر کچھ بات آئے گی. پھر ان کے تعلق سے جو اعتراضات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ لوگ تو منافق بھی تھے، کچھ لوگ ان کو گالی بھی دیتے ہیں، کچھ اور اس کے لیے کافی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو ان تمام دلائل کو آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ رکھا جائے گا. اور کیا صحابہ کرام میں نعوذ باللہ کوئی منافق بھی تھے، جو صحابی بھی ہو منافق بھی ہو؟ اگر کوئی کہے میں نے دیکھا ایک گلاس میں کہ آگ بھی ہے پانی بھی ہے، آگ بھی جل رہی ہے پانی بھی جل رہی ہے، اوپر میں آگ ہے نیچے میں پانی ہے، تو یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے یہ بات. اس کو کہتے ہیں اجتماع النقیضین، یہ اجتماع الضدین، اجتماع النقیضین. ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی بھی ہو اور منافق بھی ہو، نعوذ باللہ. جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے بعض لوگوں نے کہا، جس میں سلمان ندوی بہت آگے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ منافق بھی تھے. تو اس تعلق سے انشاءاللہ تفصیلی بحث آئندہ ہفتے درس کے اندر پوری تفصیل آئے گی، اور ایک ایک دلیل کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں. علماء اور جو مجتہدین محدثین گزرے ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور صحابہ اکرام جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرتے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع فرما بردار بنا دے. اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا دفاع کیا، خود انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، ویسے ہی ہمیں اسلام کا، دین کا، صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والا بنا دے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.